بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر خیار مشتری کے لیے ہو تو مبی مل کے بائے سے نکل جاتی ہے، مگر امام اعظم کے نزدیک مبی یہ مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک مبی مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ چیز بیع کے مکمل کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اسی کو بتا رہے ہیں کہ فَإِنْ ہلاک فی یدہ، اگر وہ چیز مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو گئی، ہلاک بالثمن، تو وہ ثمن کے ساتھ ہلاک ہوئی، یعنی تاوان میں اسے اب ثمن دینا پڑے گا، قیمت نہیں دینی پڑے گی۔ وَقَضَا اِذَا دَخَلَهُ عَیْبٌ، اسی طرح اگر مبی میں عیب داخل ہو جائے، مشتری کے پاس مشتری کا خیار ہو اس وقت، تو اسے ثمن دینا پڑے گا جو قیمت طے ہوئی تھی وہ، بخلاف ما اذا کان الخیار للبائع، برخلاف اس وقت جب خیار بائع کے لیے ہو۔ پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا کہ خیار بائع کے لیے ہو اور مشتری کے ہاتھ میں وہ چیز ہلاک ہو جائے تو تاوان میں اسے کیا ہے، قیمت دینی پڑ رہی تھی، یہاں پر ثمن دینا ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو پھر فرق یہاں کیا ہو رہا ہے، دونوں صورتوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، وہاں قیمت کیوں ہو رہی ہے، یہاں ثمن کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ الفرق، فرق کی وجہ یہ ہے کہ انہ اذا دخلہ عیب، مبی میں جب عیب داخل ہو گیا، یمتنع الرد، اب مبی کو لوٹانا کیا ہے، ممتنع ہو گیا، یعنی بائع نے چیز جیسی مشتری کو دی تھی ویسی اب نہیں لوٹا سکتا نا، کیونکہ عیب پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ والہلاک لا، تو جب چیز کا لوٹانا ممتنع ہو گیا تو ظاہر ہے اب بے کیا ہے، اس کا خیار ساقط ہو جائے گا، خیار ساقط ہو گیا اور اس پر کیا ہے، بے لازم ہو جائے گی، تو جب بے لازم ہو گئی تو بے لازم ہو جانے سے ثمن واجب ہوتا ہے، قیمت لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہلاک ہونے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ والہلاک لا یعری المقدمۃ عیب، کہ ہلاکت بھی کیا ہے، عیب کے مقدمہ سے خالی نہیں ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز ہلاک ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے، پہلے عیب آتا ہے پھر ہلاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو لیکن اس میں کچھ عیب آتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ فَيَهْلِكُ، پھر وہ ہلاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ والعقد قدیم برما، اور عقد کیا ہے، لازم ہو چکا، ٹھیک ہے، فَيَلْزَمُ الثَّمَنُ، اور جب عقد لازم ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، ثمن لازم ہوتا ہے، قیمت نہیں لازم ہوتی ہے، بخلاف ما تقدم، برخلاف ما، جو اوپر جو مسئلہ گزرا بائے کے خیار والا اس کے، اس میں کیا ہے، لأن بدخول العیب لا يمتنع رد حکما لخیار البیع، کیونکہ عیب اگر اس میں داخل ہو جائے خیار بائے کی صورت میں، تب بھی کیا ہے، مشتری پر اس کا لوٹانا کیا ہے، ممتنع نہیں ہے، اگر بائے بھائی عیب والی چیز بھی لینے کے لیے راضی ہو جائے تو مشتری لوٹا دے گا، بے لازم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، بائے کا تو خیار ہے نہیں، مشتری کا تو خیار ہے نہیں، بائے کا خیار ہے، ٹھیک ہے، تو مشتری کی جانب سے تو عقد ہے لازم، لیکن بائے کا اس میں کیا ہے، عقد ساقط نہیں ہوتا ہے، خیار ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ عیب تو مشتری نے کیا ہے اور مشتری لوٹا سکتا ہے اگر بائے اس پر راضی ہو جائے۔ فَيَهْلِكُ، پھر کیا ہے، وہ ہلاک ہوئی ہے، والعقد موقوف، اور عقد کیا ہے، لازم نہیں ہوا ہے، موقوف ہوا ہے، اور جب عقد موقوف ہو اور لازم نہ ہوا ہو تو اس وقت قیمت لازم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب ہلاک ہو گئی تو اسے قیمت دینی پڑے گی۔ قال، امام محمد جامع الصغیر کی عبارت ہے، اس میں ایک مسئلہ، اسی جو قواعد، یہ جو قواعد ہم نے پڑھے دو، انہی قواعد پر اب مسائل بیان کر رہے ہیں۔ وَمَنِ اشْتَرَى امْرَأَتَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ، جس نے اپنی بیوی کو خریدا اس شرط، عَلَىٰ أَنَّهُ بالخیار، خیار کے شرط پر، 3 دن، یعنی کسی کی بیوی باندھی تھی، ٹھیک ہے،
تو اس نے اس کے آقا سے اس باندی کو اپنی بیوی کو خریدا اور کہا 3 دن کی خیار شرط پر کہ اگر 3 دن میں صحیح لگا تو میں درست کر دوں گا میں لوٹا دوں گا. تو لم یفسد النکاح، نکاح فاسد نہیں ہوگا. دیکھیے اگر نکاح یہ ملک یمین کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، فسخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی کسی شخص کی بیوی باندھی ہے اور وہ اس کو خرید لے اور اس کی ملکیت وہ اس کی باندھی جو اس کی بیوی باندھی ہے جو اس کی باندھی ہو جائے، اس کی ملک میں آ جائے، تو پھر کیا ہے، یہ جو نکاح تھا وہ نکاح فاسد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو امام اعظم کے نزدیک خیار شرط اگر رکھا ہے مشتری نے اپنی باندھی اپنی بیوی میں، تو اس میں کیا ہے، نکاح فاسد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ لأنہ لا یملکھا لما لہ من الخیار، اس لیے کہ ابھی مشتری خیار شرط کی وجہ سے کیا ہے، مالک ہی نہیں ہوا ہے. کیونکہ امام اعظم کے نزدیک جب خیار مشتری کا ہوتا ہے تو وہ مالک نہیں ہوتا، جیسا کہ اوپر والے مسئلے میں ہوا تھا. وَإِن وَطِئَہا، پھر اگر مشتری نے اس باندھی سے وطی کی اور وہ عورت کیا ہے جو باندھی ہے وہ سیبہ ہے، باقرہ نہیں ہے، تو لہو ان یردہا، تو اب بھی وطی کرنے کے باوجود بھی مشتری کا خیار ساکت نہیں ہوگا. مشتری چاہے تو اس چیز کو کیا ہے، لوٹا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر مشتری خیار لے تو اس میں تصرف نہیں کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر تصرف کر رہا ہے پھر بھی کیوں لوٹا سکتا ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ لِأَنَّ الْوَطْءَ بِحُکْمِ النِّکاح، مشتری جو اپنی بیوی کے ساتھ جو نکاح کر رہا ہے تو وہ کیا ہے، نکاح کے وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی بیوی بھی تو ہے. ٹھیک ہے، تو ملک یمین کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ ملک نکاح کی وجہ سے اس کو کیا ہے کہیں گے کہ اس نے وطی کیے. تو باندھی سے تو کیا ہے اپنی بیوی ہو تو وطی کر سکتے ہیں، تو اس سے کیا ہے اس کا خیار ساکت نہیں ہوگا. الا اذا کانت بکرا، مگر یہ کہ اگر اس کی جو بیوی تھی وہ باقرہ تھی. ٹھیک ہے، تو کیا ہے اب لوٹا نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْوَطْءَ يَنْقُصُهَا، کیونکہ وطی کیا ہے اس میں نقص پیدا کر دے گی، نقصان کر دے گی. ظاہر ہے باقرہ جو باندھی ہوتی ہے وہ اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، سیبہ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، تو نقصان ہو جائے گا. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ، اور یہ جو مسئلہ اوپر سے یہاں تک تھا یہ کیا ہے، امام اعظم کا مسئلہ ہے. وَقَالَ يَفْسُدُ النِّكَاحُ، صاحبین کہتے ہیں کہ نکاح فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا، کیونکہ صاحبین کے نزدیک تو خیار شرط ہونے کے باوجود بھی مشتری مبیح کا مالک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَإِن وَطِئَهَا، اور اگر اس نے اپنی بیوی سے وطی کی، لم یردها، اب وہ اس کو لوٹا نہیں سکتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ وَطْءَهَا بِمِلْكِ الْيَمِين، کیونکہ ظاہر ہے اب وہ اس کا مالک ہو چکا ہے صاحبین کے نزدیک، تو جو وہ وطی کرے گا وہ کس طور پر کر رہا ہے، باندھی ہونے کی صورت میں کر رہا ہے. فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ، تو اب لوٹانا کیا ہے، ممتنع ہو گیا. جو گویا کہ اب وطی کرنے کی وجہ سے گویا وہ اس نے بائع کو اجازت دے دی، بے صحیح کر لی. ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَتْ سَيِّبًا، اگرچہ وہ سیبہ بھی ہو، تو صرف باقرہ ہی نہیں سیبہ بھی ہو تو صاحبین کے نزدیک وطی کرنے سے کیا ہے، لوٹا نہیں سکتا ہے. اب اسی جو قواعد ہیں انہی پر کچھ اور فرعی مسائل ہیں، وہ جو نکل رہے ہیں اس کو ہم کل پڑھیں گے، وہ بتا رہے ہیں آگے.